پڑ گئی۔ مریم نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی۔ وہ شام کو گاؤں کی بچوں کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ نے کہا، لڑکیوں کو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، مگر مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا، میری بیٹی ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ چند سال بعد میں مریم اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ سرکاری اسکول میں استاد بن گئی۔ اس نے گاؤں کی بہت سی بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ ایک دن اس کے والد نے فخر سے کہا، بیٹی تم نے ہماری خاموشی قربانیوں کو کامیاب میں بدل کیا۔ مسکرا کر بولا، ابا یہ سب آپ کی دعا اور حوصلہ نتیجہ ہے۔ سبق اگر ارادہ مضبوط ہو تو حالات کبھی راستہ نہیں روکتا۔ ہیلو ایوریون، خاموش قربانی۔ سوات کے خوبصورت وادی مریم اپنے والد اور دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، مگر آمدن بہت کم تھے۔ مریم پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ استاد بنے اور اپنے گاؤں کی بچوں کو مفت تعلیم دے۔ جبکہ وہ 10ویں جماعت میں پہنچی تو اس کے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ گھر کے اخراجات بڑھ گئی۔ مریم نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی۔ وہ شام کو گاؤں کی بچوں کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ نے کہا، لڑکیوں کو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، مگر مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا، میری بیٹی ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ چند سال بعد میں مریم اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ سرکاری اسکول میں استاد بن گئی۔ اس نے گاؤں کی بہت سی بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ ایک دن اس کے والد نے فخر سے کہا، بیٹی تم نے ہماری خاموشی قربانیوں کو کامیاب میں بدل کیا۔ مسکرا کر بولا، ابا یہ سب آپ کی دعا اور حوصلہ نتیجہ ہے۔ سبق اگر ارادہ مضبوط ہو تو حالات کبھی راستہ نہیں روکتا۔ ہیلو ایوریون، خاموش قربانی۔ سوات کے خوبصورت وادی مریم اپنے والد اور دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، مگر آمدن بہت کم تھے۔ مریم پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ استاد بنے اور اپنے گاؤں کی بچوں کو مفت تعلیم دے۔ جبکہ وہ 10ویں جماعت میں پہنچی تو اس کے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ گھر کے اخراجات بڑھ گئی۔ مریم نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی۔ وہ شام کو گاؤں کی بچوں کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ نے کہا، لڑکیوں کو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، مگر مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا، میری بیٹی ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ چند سال بعد میں مریم اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ سرکاری اسکول میں استاد بن گئی۔ اس نے گاؤں کی بہت سی بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ ایک دن اس کے والد نے فخر سے کہا، بیٹی تم نے ہماری خاموشی قربانیوں کو کامیاب میں بدل کیا۔ مسکرا کر بولا، ابا یہ سب آپ کی دعا اور حوصلہ نتیجہ ہے۔ سبق اگر ارادہ مضبوط ہو تو حالات کبھی راستہ نہیں روکتا۔ ہیلو ایوریون، خاموش قربانی۔ سوات کے خوبصورت وادی مریم اپنے والد اور دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، مگر آمدن بہت کم تھے۔
مریم پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس کے خواب تھا کہ وہ استاد بنے اور اپنے گاؤں کی بچیوں کو مفت تعلیم دے۔ جبکہ وہ 10واں جماعت میں پہنچی تو اس کے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی، گھر کے اخراجات بڑھ گئی۔ مریم نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی۔ وہ شام کو گاؤں کی بچیوں کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ نے کہا